شوکت صدیقی صاحب یہ بتائیے سر کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو کہا کہ جی فورم ان کا جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے تھا، لیکن جو perhaps slightly more important than the forum is the fact کہ جب آپ کا کیس ہوا، جس طریقے سے اس وقت کی جو عدلیہ تھی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس نے جس طریقے سے آپ کے کیس کو ٹریٹ کیا، جن بنیادوں پر جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے انہوں نے ایکشن لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے معاملات چینج ہوئے، تو اس وقت حالات مختلف تھے. پھر آپ کے کیس کا ججمنٹ آیا، اب حالات مختلف ہیں. تو یہ جو 6 ججز جب اپنا مقدمہ لے کر اور اب سپیریئر کو ججز کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو عدلیہ میں چینج آیا ہے، میں ایک تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کی عدلیہ اور ابھی جو پریزنٹ جو ڈسپنسیشن ہے اس میں کتنا فرق ہے، اور اس فرق سے یہ جو کیس اب آ رہا ہے یہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے مختلف ہو سکتی ہے ایز اپوز ٹو جس طریقے سے آپ کے ساتھ ہوا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جرأت دی، میں نے اس وقت یہ کام کیا، اور اب میری ججمنٹ آنے کے بعد بڑا محتاط طریقے سے میرے فاضل جج صاحبان نے، بھائیوں نے ایک جرأت پکڑی ہے جس کو میں ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں. سم ہاؤ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں لینڈ ہو گیا ہے، چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں آ گیا ہے، وہی چیئرمین ہے ایس جے سی کے بھی. تو یہ اس لحاظ سے ذرا معاملہ مختلف ہے کہ یہاں پر کم از کم جج صاحبان جو ہیں وہ اس لحاظ سے ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے کہ ان کی ریموول کا کوئی خطرہ ہوگا، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا باقی جو سینئر ججز ہیں وہ ان کے خلاف انیمیکل نہیں ہے. میرے کیس میں تو یہ تھا کہ میاں ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب they were inimical towards me like anything. اس لیے وہ تو چیزیں مل کے وہ ہو گئیں. اب کم از کم صرف ایک وائس جو ہے وہ ریز ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے حوالے سے چیز سامنے آئے گی. اب فل کورٹ میٹنگ میں جو سپریم کورٹ کی جاری ہے، فل کورٹ میٹنگ اور فل کورٹ میں بہرحال فرق ہوتا ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ایشو کے اوپر فل کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے اور اس کو ایس جے سی کی بجائے سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لیتی ہے اس معاملے کے اوپر، اور پھر کوئی کمیٹی، کوئی انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے جہاں پر یہ جج صاحبان پیش ہو کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں، جو ایویڈنس ان کے پاس اویلیبل ہے اس کو پروڈیوس کریں. کیا یہ آپ کے خیال میں، ظاہر بات ہے یہ جو معاملہ، جو ایشو ہے جس کے اوپر یہ تمام تر تنازع کھڑا ہوا ہے، ایگزیکٹو کی مداخلت عدلیہ کے کاموں میں، وہ ایگزیکٹو جو ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، چاہے وہ حکومت وقت ہو، چاہے وہ کوئی اور سٹیک ہولڈر ہو، یہ پہلی بار تو ہو نہیں رہا. ماضی میں ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے، اور دونوں طرف اس جو ہے وہ اگر ہم انگلیاں اٹھانے شروع کریں تو وہ عدلیہ کی طرف بھی اٹھتی ہیں اور وہ ایگزیکٹو کی طرف بھی اٹھتی ہیں. لیکن یہ جو خط ہے 6 ججز کی طرف سے، یہ کیسے مختلف ہے؟ از اٹ مور کانسیکوینشل، یا یہ ایک اور اقدام ہے ان اے لانگ لائن آف ڈیولپمنٹس جن کے نتیجے میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی تو ابھی تک آئی نہیں ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ یہ ریکارڈ کے اوپر ان رائٹنگ یہ چیزیں لائی گئی ہیں تاکہ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا جائے، کوئی ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے، اور کوئی اس طرح کا ایک جو ہے سپریم کورٹ اپنے لیے اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے، سب-آرڈینیٹ جوڈیشری کے لیے کوئی ایک میکانزم جو ہے وہ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے شوکت صدیقی صاحب، ایک اور بات سمجھا دیجئے گا، کیونکہ جو خط ہے اس کے آخر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ اگر کسی جج کو دھمکی دی جاتی ہے یا پریشر دیا جاتا ہے تو وہ جج کس کے پاس جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اس حوالے سے اقدام ہو سکتے ہیں؟ اور ایک اور چیز یہ کہ اس خط کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کورٹ میں اب یہ پہلی مثال ہے کہ یہ کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے بندیال کورٹ کی طرح؟ کیونکہ اگر ڈیوائیڈڈ نہ ہوتا تو وہ سی جے کے پاس جاتے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس نہ جاتے، سپریم کورٹ کے پاس جاتے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال بن گئی ہے پہلی؟ دیکھیں، میں تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی کہ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی مناسب بات نہیں ہے.
یہ تو اب بہت اتنے سینئر لیول پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھنا اور کہنا ویسے ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایک ہائی کورٹ کے جج کو پتہ ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن اس کو کس حد تک امپاور کرتا ہے, کون سا لا اپلیکیبل ہے اور کس لا کے تحت اس نے کسی بھی ایسی سچویشن کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب رہ گیا اس کے بعد دوسرا جو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے, اس کے اوپر میں اگین یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک اچھی روایت اس لحاظ سے ضرور ہے کہ کم از کم یہ ایک چیز کی نشاندہی کرنے کے نتیجے میں ہی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے یا جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں, ان کی طرف سے کچھ ریسٹرینٹ شو ہونا شروع ہو جائے. اور یہ ایک میں اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ مداخلت رکنی چاہیے, اور مداخلت جج خود روک سکتا ہے, اور اگر وہ بے بس ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو اپنے چیف جسٹس یا چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں یہ باتیں لانی چاہیے. اب ان 6 جج صاحبان نے ایک لحاظ سے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف بھی اپنا گریوینس جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا ہے کہ ان کے نوٹس میں وہ یہ معاملہ لے کر آئے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کچھ کیا. تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ریسپانس آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. یہ ہمارے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہوگی اور ہمارے لیے بھی اور جو جوڈیشل کنونشن بنانے کا مطالبہ ہے وہ کتنا پریکٹیکل ہے, اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ فل کورٹ کو تو کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن جوڈیشل کنونشن سے کیا ہوگا؟ جوڈیشل کنونشن سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان کو بلائیں, اور پھر اگر اس کو مزید آپ نے وسیع کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے آفیسرز کو, اسپیشل کورٹس کو بھی بلائیں, جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز سپریم کورٹ کی طرف سے گائیڈ لائن کی صورت میں آئے گی تو obviously وہ سب جج صاحبان تک سرکولیٹ ہو جائے گی. کنونشن کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ممکنات میں سے چیز ہے. ٹھیک ہے شوکت صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بات سر کہ جوڈیشل کنونشن پریکٹیکل نہیں ہے, اور دوسرا ہے کہ ایس جے سی بھی رائٹ فورم نہیں ہے, تو یہ تو خط کی بنیادیں کمزور پڑی. دیکھیں میرے خیال میں خط کی بنیاد تو وہ مواد ہے اس میں, کہ اس میں ایکچولی لکھا ہوا کیا ہے. اب اس مواد کے ساتھ یا ان شکایات کے ساتھ یا جو مسائل جن کی نشاندہی انہوں نے کی ہے ان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے, وہ آئی تھنک آبویسلی اب جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ فیصلہ کرے گی. لیکن اس میں دیکھیے ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جی انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ایک طریقے سے بالکل کلیئرلی لکھ دیا کہ ہم نے تو جا کے ان کو بتایا تھا, ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ایک طریقے سے ان کے خلاف بھی ایک اچھی بھلی شکایت انہوں نے کر دی ہے کہ جی ان کو بھی بارہا بتایا گیا اور اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یعنی کہ اگر یہ جو 6 ججز ہیں ان کو یہ ایکشن لینا پڑا کہ ایک باقاعدہ خط لکھ کر اور وہ سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں, دیٹ مینس کہ ان کا جو ڈائریکٹ باس ہے ایک طریقے سے, یا جو انچارج ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کے ذریعے ان کو ان مسائل کا حل نہیں ملا. تو دونوں فارمر چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اور کرنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کے حوالے سے اس خط میں جو ہے وہ ایک ان کے رول پہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن فاضل صاحب ایک طرف ہم یہ بحث کریں کہ کمیونیکیشن ہی کیوں ہو رہی ہے, اس خط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ پالیسی ہے یا صرف دھمکانے کی حد تک ہے, یہ بھی کلیئر کر دیں. یہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے درخواست کی گئی ہے. اور دوسرا ہے کہ خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایشور کیا کہ میری ڈی جی ایسا بات ہوگی, اب آپ کو دھمکیاں نہیں آئیں گی, اور اس کے باوجود ہوتا رہا اور پھر ہوتا رہا. تو یہ جو کمیونیکیشن کی نوعیت کون طے کرے گا, کہاں سے پہلے ہونی چاہیے کہاں سے بعد میں, میں خیال یہی سب سے بڑی کنفیوژن. ان ججز نے تو جو انہوں نے کہا نا کہ جی ہمیں جو شکایات ہو رہی تھیں, جو بھی مسائل ہیں جو انہوں نے لسٹ کیے ہیں اپنے لیٹر میں, اس کے لیے وہ بار بار خط بھی لکھتے رہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس خط کے ساتھ وہ انیکشنز لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے عدالت میں بھی خط لکھا, چیف جسٹس کو بھی خط لکھا, ساتھ ساتھ وہ ڈاکیومنٹ کرتے گئے جو بھی ان کی شکایات ہیں. جب ادھر مداوع نہیں ہوا تو اس کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو تھے ان کے پاس گئے, ان سے بات کی, پھر بھی ان کو مسئلے کا حل نہیں نکلا. تو یعنی کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس خط سے کہ یہ جو ایکشن انہوں نے لیا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن رہ نہیں گیا تھا. وہ تمام دروازے جو ہیں ان کو ناک کر چکے تھے, اور وہاں سے ان کو وہ ریلیف بھی نہیں ملا, ان کو سلوشن بھی نہیں ملا, ان کو کوئی ایسا ایکشن بھی ہوتا نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پہ یہ تمام تر جو مداخلت ہو رہی تھی اس میں اس کو روکا جائے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے
اس خط کا پرسپیکٹیو تو بڑا کلیئر ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں آگے جا کے کیا ہوگا, لیکن اس میں میرے خیال میں کچھ اور پرسپیکٹیوز بھی لینا ضروری ہے. جی فاضل صاحب, اس وقت